بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، گزشتہ اتوار کو آپ لوگوں سے اجازت لی گئی تھی کہ عقائد کے تحت کربلا کا جو واقعہ پیش آیا اس کی وجوہات کیا تھی، اس لیے کہ ہم کربلا کا واقعہ بارہا سنے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کربلا کا واقعہ پیش کیوں آیا، اس کی وجہ کیا بنی تھی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیماری سے، بلکہ حضرت کی رحلت یعنی دنیا سے اللہ کے نبی علیہ السلام جو پردہ فرمائے اس وقت سے، وہاں سے اگر آپ بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو کربلا کے وجوہات کا سبب سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحلت جو ہوئی ہے، دنیا سے اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے ہیں، اس وقت سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور بیچ بیچ میں آپ کو اشارہ کیا جائے گا کہ ایک نقطہ ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ وہ نکات بعد میں کربلا کے واقعہ کو سمجھنے میں معین و مددگار ہوں گے۔ تو اب جو بات شروع کرنے میں جا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اصل تو اس کی بھی تفصیل آتی تو بہت اچھا تھا، لیکن کسی موقع پر آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی روح قبض ہو گئی، آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، تو اب صحابہ میں بہت بے چینی، بے قراری شروع ہو گئی تھی، اور بعض صحابہ تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جس میں خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ منافقین جب ہنسنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح قبض ہوئی اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے، تو بعض منافقین ذرا خوشی منانے لگے اور ہنسنے لگے، وہ حضرت عمر کے نظر میں پڑ گئے۔ تو حضرت عمر نے تلوار نکالی اور یہ کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، نہیں، میرے نبی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے 40 دن، ایسے میرے نبی گئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے نبی دنیا سے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ عام مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا۔ آپ نے یہ جملہ شاید سنا ہوگا پہلے بیانوں میں کہ حضرت عمر یہ جملہ کہتے تھے، لیکن علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ وہ یہ عام مسلمانوں کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی کہے گا تو میں گردن اڑا دوں گا، یعنی منافقین ہنس رہے تھے۔ نقطہ لکھا ہوا ہے کہ منافقین ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، یعنی خوشی کا مطلب یہ رہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا چلے گئے تو ان کو خوشی تھی۔ اور حضرت عثمان جیسے صحابی، وہ سلام کا جواب بھی نہیں، ان کو کون سلام کر رہا ہے وہ بھی نہیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔ خیر، پورے صحابہ بے چین تھے، بے قرار تھے کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے یہاں تک کہہ دیا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی ہم سب کے بعد جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کی اتنی لمبی عمر ہوگی کہ ہم سب جب چلے جائیں گے تب آخری میں اللہ کے نبی علیہ السلام جائیں گے، یہ میرا گمان تھا۔ خیر، اب صحابہ میں بے قراری تھی اور اس بات کا خدشہ ہونے لگا تھا کہ اب امت کے دینی اور شرعی مسائل کا حل کون ہے۔ اگر کوئی حالات پیش آ جائے تو ہم نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا حل بتاتے تھے، اب کون ہے کسی بھی مسئلے کا حل۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صحابہ عہدے کے خواہش مند نہیں تھے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ صحابہ عہدے کے خواہش مند ہو کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کون۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ صحابہ اس اعتبار سے بے چین تھے کہ اب امت کا نائب کون ہوگا، اب ہم کس سے اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ بڑے بڑے حالات آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حل بتایا، آسانی سے وہ مسائل حل ہو گئے۔ اب کون ہوگا، ورنہ ان کے دلوں میں عہدے کی خواہش، منصب کی خواہش، اقتدار کی خواہش ان کے دلوں میں نہیں تھی۔
یہاں تک یہ مسئلہ ہوا. اب نائب کون ہوگا، ایک بڑا مسئلہ. ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روض اقدس میں ہیں، روح قبض ہوئی ہے، ابھی کچھ معاملہ نہیں ہوا. اب آگے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ حضور کے داماد ہیں. داماد تو بعد میں ہیں، اگرچہ کہ داماد ہیں لیکن بھائی بھی ہیں اور خاندان کے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں اور ایمان لانے والوں میں سے. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بیمار ہیں، آپ کے بعد نائب کون ہوگا، آپ کے بعد ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ یہ مسئلہ آیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت عباس کو بھی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کو بھی یہ گمان تھا، کیا بولو، آپ بھی بولو، جملہ ادا کرو. یہ گمان تھا کہ اللہ کے نبی جاتے جاتے اپنے نسبی اور قریبی رشتہ داروں کو یہ ذمہ داری دے کر جائیں گے. یہ ان کا گمان تھا. یہ بات کو آپ نوٹ کرو. میں جیسے شروع میں آپ کو بتایا، چند نکتے کی باتیں میں آپ بتائیں گے، آپ اس کو یاد رکھیں گے تو یہ تمام نکات بات سمجھنے میں جب آسانی ہوگی. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے اندر یہ گمان تھا، ان کے دلوں میں ایک بات تھی کہ اللہ کے نبی جاتے جاتے اپنے کسی قریبی اور نسبی رشتہ داروں کو یہ ذمہ داری سونپ کر جائیں گے. اتنا ہی تھا بس. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات پوچھ کر آؤ. کیا پوچھ کر آؤ؟ کہ آپ کے بعد نائب کون ہوگا، منصب کس کو دیں گے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عباس، اگر میں جاؤں، اگر نبی خفا ہو گئے اس جملے پر تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے نسبی اور قریبی رشتہ داروں کو میں اپنا نائب نہیں بناتا، اگر یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکل گئی تو پھر کبھی لوگ ہم کو اقتدار میں نہیں لائیں گے. اور بعد میں علماء نے تاریخ میں لکھا ہے ایک جملہ کہ حضرت علی اچھی طرح جانتے تھے، کیا؟ حضرت علی یہ اچھی طرح جانتے تھے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی قربانیوں میں اپنے خاندان کو آگے رکھتے تھے اور مناصب میں پیچھے رکھتے تھے. مناصب کا تو عہدوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے نبی کا مزاج یہ تھا، قربانیوں میں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو آگے رکھا. تاریخ گواہ حضرت فاطمہ، ان کا واقعہ خود ہمیں ایک دلیل ہے. قربانیوں میں وہ آگے، محنتوں میں وہ آگے، اگرچہ کہ نبی کی جگر گوشہ ہے، جنت کی سردار ہے، لیکن قربانیوں میں آگے رکھا. یہ بات حضرت علی کو معلوم تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج ہے کہ قربانیوں میں اپنے خاندان کو آگے رکھتے تھے اور عہدوں میں پیچھے رکھتے تھے. یہ مزاج تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اب قریب ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے. اور یہاں ایک بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت علی اور حضرت عباس، اچھا یہاں اور ایک بات بھی ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات جانتے تھے. چچا ہونے کے بعد 4 سال کے بڑے تھے. کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے 4 سال کے بڑے تھے. تو یہ بات حضرت چچا کو معلوم نہیں، حضرت علی کو معلوم ہو گئی، ایسا نہیں. یہ بات کہ قربانیوں میں اللہ کے نبی اپنے خاندان کو آگے رکھتے ہیں اور عہدوں میں پیچھے رکھتے ہیں، یہ بات بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی، لیکن انہوں نے حضرت علی کو آگے بڑھایا. کیوں؟ یہ بات ان کو بھی معلوم تھی. اب یہ دونوں جو خلافت کے بارے میں سوچے ہیں کہ وہ خلافت ہمارے میں آئے، تو تاریخ لکھنے والے یہ جملہ بھی لکھتے ہیں کہ ان دونوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے بعد ہم ذمہ دار ہیں، ہم عہدے دار ہیں، ہم اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں. یہ مقصد نہیں کہ ہمیں دینا، یہ وراثت کا مسئلہ نہیں تھا. یہ چاہتے تھے کہ اگر اہل بیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نائب بنایا جاتا ہے تو امت میں اتحاد ہوگا. کیا بولو؟
امت میں اتحاد ہوگا۔ اب کون ہے اللہ کے نبی کے بعد؟ ان کے خاندان والے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، پائیداری رہے گی، امت میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، یہ ان کا خیال تھا بس اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ یہ حضرت علی کی جو باتیں ہیں کہ حضرت علی کی خواہش تھی، یہ بات کو آپ یاد رکھیں، یہ اہم بات ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی تو بعد کے اختلافات آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ حضرت علی نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی کا مزاج یہ ہے کہ قربانیوں میں آگے اور عہدوں میں پیچھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کی دلی خواہش تھی، ایسا نہیں کہ انہوں نے عہدہ سنبھالنے کا اور اس کو ذمہ داری لینے کی ان کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اہل بیت کو اگر مل جاتا ہے تو اتحاد ہونا آسان ہوتا ہے، بس اتنی بات تھی۔ اس لیے آخری تک بھی کسی قریبی رشتہ دار نے، خاص کر حضرت علی نے، یہ اشکال کسی سے نہیں کیا کہ میں داماد رسول ہوں، میں داماد ہوں، مجھے عہدہ ملنا چاہیے تھا۔ کہیں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ بس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہوتا تو وہ خود بلا کے بولتے، نہیں بولے ہیں تو اللہ کے نبی کا منشا کچھ اور ہے، یہ سمجھ کر یہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ٹھیک، ادھر یہ ہوا، ادھر ایک مسئلہ چل رہا۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ اقدس میں ہیں، پیر کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب روزہ اقدس میں جس میں اطہر ہے، ادھر ایک مسئلہ چلا۔ بنو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چبوترا تھا، یہ بہت بڑے صحابی ہیں انصار کے، ان کا ایک ثقیفہ بنو ساعدہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب میں ایک چبوترا تھا، چبوترے میں بیٹھتے نہیں ویسا، اس کا یہ نام ہے ثقیفہ بنو ساعدہ۔ تو وہاں کیا ہوا، انصار جمع ہوئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں ہے، روزہ اقدس میں ہے، اب وہاں چبوترے پر جمع ہوئے صحابہ، عموماً وہاں جمع ہوتے تھے۔ اب قریوں میں بھی آپ دیکھیں شام کے ٹائم پہ ایسا پورا چبوترے پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، گاؤں کے بڑے لوگ ایسے ہی بیٹھتے ہیں۔ اب مدینہ، اب یہاں سے یہ بات بھی سنو، مدینہ اسلام کا مرکز تھا۔ مدینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ پورا مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ اب مدینے میں جو لوگ تھے، دو قسم کے لوگ تھے۔ کون تھے؟ مدینے میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک مہاجر، دوسرے انصار، دو قسم کے لوگ ہی تھے۔ یہودیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے سے بھگا دیا تھا۔ تین قبیلے ان کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے وہاں تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کچھ ان کی شرارتوں کی وجہ سے تو ان کو بنو قینقاع اور بنو نذیر تو جلا وطن کر دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، وہ خیبر میں جا کر قیام کر لیے۔ یہ بنو قریظہ عہد شکنی کیے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، تو 400 مردوں کو قتل کر دیا گیا، وہ الگ واقعہ۔ تو جو تین قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ مدینے سے خالی ہو گئے۔ اب جو مدینے میں تھے، جو اسلام کا مرکز تھا، دینی اور مذہبی مرکز مدینہ تھا، اب اس میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ مہاجر، دوسرے انصار۔ انصار زیادہ تھے، مہاجر کم تھے، جو ہجرت کر کے آئے وہ کم تھے۔ اور پھر انصار میں، مدینے کے انصار میں پھر دو قبیلوں کے لوگ تھے، اس میں اوس اور خزرج۔ بولو، یہ صحابہ کے قبیلوں کے نام ہیں، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے۔ پھر یہ دو قبیلوں میں بھی خزرج زیادہ تھے، اوس کم تھے۔ مدینے میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک مہاجر، ایک اور انصار۔ انصار زیادہ تھے، مہاجر کم تھے۔ اور انصار میں بھی دو قبیلے کے لوگ تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے لوگ کم تھے، خزرج کے لوگ زیادہ تھے صحابہ میں۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب یہاں چبوترے پہ کچھ باتیں شروع ہو گئی کہ اگلا نائب کون ہے، اللہ کے نبی کا بات کون ہوگا۔ عرب کا ایک دستور یہ تھا، عرب کا دستور یہ تھا، جس قبیلے کے لوگ زیادہ ہیں اس کو امیر مانا جاتا تھا۔ نہیں، عرب کا ایک دستور تھا اس زمانے میں۔ اب اس گاؤں میں جس کے خاندان زیادہ ہے، قبیلہ آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے عموماً، کہاں کہ زیادہ کس کے لوگ ہیں تو ان کا امیر بنتا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، بولو، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خزرج سے تھے۔
اور ان کے لوگ زیادہ تھے وہاں پہ۔ تب انصار کی یہ رائے آئی کہ اب گاؤں میں عرب کا رواج بھی وہی ہے کہ جس کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کا آدمی خلیفہ بنتا ہے۔ تو اب ان کا رجحان حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گیا کہ اب تو ہمارا قبیلہ ہی زیادہ ہے مدینے میں، اور یہ باتیں چل رہی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو، اس لیے کہ یہ کثرت کے ذمہ دار بھی ہیں، تو کسی نے کہا کہ نہیں، مہاجرین بھی ہیں اس میں، اگر یہ مہاجر بات نہیں مانے مطلب یہ ہے کہ کچھ اور مشورہ دینا چاہ رہے ہیں، تو کہا کہ ایک کام کریں گے، مہاجرین میں سے ایک امیر ہوگا اور انصار میں سے ایک امیر ہوگا۔ لیکن حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر امت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ مشورہ چل رہا تھا، یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ اللہ کے حضرت ابو بکر کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کو یہ بات پہنچی کہ ایسا اس چبوترے کے پاس لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ اگلا خلیفہ کون ہے، تو اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو لے کر بھاگے۔ اب دوسرے صحابہ وہاں رہے نہیں، کیا حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ بات بھی یاد رکھو۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کے نکلے، کسے لے کے نکلے؟ عمر کو اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ایک سوال کیا تو وہاں دوسرے جانبی کون بھی رہے نہیں کیا؟ حضرت علی حضرت عثمان رہے نہیں کیا؟ یہ 2 باتیں یاد رکھو۔ کون سے یہ لے کو گئے نا ان کو، تب وہ ٹائم پہ حضرت علی وہاں رہے نہیں کیا اور حضرت عثمان وہاں رہے نہیں کیا، دونوں بھی داماد ہیں کس کے؟ حضور علیہ السلام۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جس وقت یہ خبر حضرت عمر کو، ابو بکر کو پہنچی، اس وقت یہ دونوں قریب تھے، ان کو لے کے بھاگے کہ مسئلہ وہاں ایسا نہیں کہ وہ لوگ کیا تو بھی مشورہ کر لیں دو بعد میں دیکھیں گے، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے کہ بات شروع ہو گئی تھی کہ اب نائب کون، مہاجرین میں سے انصار میں سے، تو اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لے کر وہاں گئے۔ وہاں جانے سے پہلے وہاں تقریریں چل رہی تھی، وہاں سے وہ چبوترے پہ تقریریں بھی شروع ہو گئی۔ ایک انصاری صحابی نے انصار کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی کہ انصار نے حضور کو کیسے ساتھ دیا، کیسے مدد کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ شروع، حضرت عمر بھی دل میں ایک تقریر لے کو گئے، مہاجرین کی فضیلت بتانا بولو، اب ان کی بھی فضیلت راستے میں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، حضرت عمر سے کہا کہ تم بات نہیں کرنا۔ اب وہاں چبوترے پہ گئے، بنو ثقیفہ بنو ساعدہ پر وہاں گئے اور جا کر دیکھا تو زوروں کی تقریر ہو رہی ہے، ایک صحابی تقریر کر رہے ہیں۔ مسئلہ تقریر کا مطلب وہ نہیں تھا، فضیلتیں بیان کر رہی تھی کہ ہم نے دین کے لیے اور اللہ کے نبی کو کیسے ہم ساتھ دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت عمر کو روکا کہ آپ بات مت کیجیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان شروع کیا، بیان کرتے کرتے سب سے پہلے انصار کی فضیلت بیان کی کہ آپ لوگوں نے کیسے اللہ کے نبی کو ساتھ دیا ہے، اور یہاں تک کہا کہ ہم لوگ جب یہاں آئے تھے آپ لوگ جو تعاون کیے ہیں ہم یہ ہیں کہ ہم اس کو اقرار کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، سب باتیں بتائی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مہاجرین کی بات بتائی ہے، اور یہ کہا کہ دیکھو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مکے کے لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے قریش، اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ یہ بات بھی بتاتے اور ان کی فضیلتیں بھی بتائی، ابو بکر نے ان کی فضیلتیں بھی بتاتے ہوئے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے، تم لوگوں میں سے کوئی ایسی بات نہ نکالے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ نبی کی لائے ہوئے شریعت میں افتراق پیدا ہو، ٹوٹ پیدا ہو۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر جن احادیثوں کو سنا ہوں، اس کے تحت حضرت نے یہ کہا کہ عمرہ قریش میں سے ہوں گے، وزراء انصار میں سے ہوں گے۔ کیا؟ عمرہ کا تو خلافتیں قریش میں سے ہوگی، اور وزارت کس سے ہوگی؟ انصار میں سے ہوگی۔ الخلافت من قریش، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی سے سنا ہے۔ اب جب یہ بات بولتے رہے تو حضرت ابو عبادہ، جن کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بعد ان کو کچھ بنانا ہے، تو حضرت ابو بکر نے خود کہا، ابو عبادہ سعد بن عبادہ، آپ خود کہو کہ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں
کہ الخلافت من قریش، یعنی عمرہ قریش میں سے ہوں گے. آپ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا. جیسے یہ کہنا تھا، سعد بن عبادہ نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے بھی وہ حدیث سنی. یہاں کتنا بڑا عہدہ آنے جا رہا ہے. ہاں، مسئلہ کس کا ہے؟ پورے مدینے کا نائب اور امیر بننا ہے. سعد بن عبادہ پورے صحابہ انصاف والے ہیں، عدل والے ہیں. اگر وہ اس وقت خاموش رہتے تو کوئی اور مسئلہ ہوتا. امانت دار، دیانت دار ہیں صحابہ. تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں اس کو میں بھی نہیں سنا ہے. مسند احمد میں یہ حدیث ہے. اور فوراً انہوں نے کہا کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ عمرہ قریش میں سے ہوں گے، وزراء ہم میں سے ہوگا. وزیرہ بام العہدے، چھوٹے عہدے تھے نہیں وہ، یعنی رعایا سمجھو، بادشاہ انہوں، رعایا ہمیں. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حدیث میں نے بھی سنی ہے، عمرہ قریش میں سے ہوں گے اور وزراء وزیرہ سب انصار میں سے ہوں گے. اب بات یہاں تک، مسئلہ ذرا حل ہو گیا. ایک صحابی جب یہ بات ہو گئی تو کھڑے ہو کر ایک نے کہا کہ ہم لوگ جو انصار ہیں، اللہ کے نبی کا جو ساتھ دیے ہیں، عہدوں کے واسطے نہیں، عہدوں کے واسطے نہیں. مشرکین سے جو ہم لڑے ہیں، عہدے کے واسطے نہیں، نبی کو ساتھ دینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک صحابی کھڑے ہو کر بیان کیے. فوراً دوسرے صحابی کھڑے ہو کر بیان شروع کیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی قریشی تھے، اللہ کے نبی مہاجر تھے، ان کا نائب بھی مہاجر ہوگا. ایک صحابی کھڑے ہو کر اتنا کمال کا اعلان کیے. کیا کہے؟ اللہ کے نبی بھی مہاجر تھے، قریشی تھے اور مہاجر تھے، ان کا نائب بھی مہاجر ہوگا. بات ختم. اور اس کے بعد ایک جملہ اس صحابی نے کہا کہ جیسے ہم نے مہاجرین کو ساتھ دیا، نبی کو ساتھ دیا، اس کے نائب کو بھی ہم ساتھ دیں گے. اب یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو گیا. جس کو بڑا بنانا چاہ رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم وزیر ہیں، آپ امیر ہیں. اور بعض صحابہ بھی وہاں سے اٹھ کر ہر ایک نے یہ ایک جملہ کہا کہ مہاجر تھے، نائب بھی مہاجر ہوگا، ہم نے مہاجرین کی مدد کی ہے، نائب کی بھی ہم مدد کریں گے مرتے دم تک. اب مسئلہ بڑا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. اب حضرت ابو بکر کو جب اطمینان ہو گیا، حضرت ابو بکر کو جب اطمینان ہو گیا کہ اب مسئلہ ٹل گیا ہے، اب دیکھو مسئلہ، اب کون بننا نائب، اب کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا جب یہ مسئلہ ٹل گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو رائے دیتا ہوں کہ آپ عمر کو یا ابو عبیدہ کو بڑا بنا لیں. حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اب تو قریش میں سے ہے، الخلافت من قریش، کہا کہ اب یہ دونوں حضرات ہیں، آپ ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. کتنی بڑی چیز ہے. حضرت ابو بکر فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ ان دونوں میں سے کسی کو بڑا بنا لیں. پہلے عمر کا نام لیا، بعد میں ابو عبیدہ کا نام لیا. اب پھر وہی سوال، یہ جگہ پہ دو جنے نہیں ہیں، کون نہیں ہیں؟ ہاں، یہ بات کو بھی یاد رکھو، بعد میں کربلا کے موقع پہ یاد آئے گی. کیا بولو؟ یہ جگہ پہ دو جنے نہیں ہیں، کون؟ حضرت عثمان بھی نہیں ہے، حضرت علی بھی نہیں ہے. جس وقت حضرت ابو بکر یہ جملہ بولے، کیا بول کر؟ عمر کو تو ابو عبیدہ کو. وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ بقیہ.